خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جن اسکرین پر برکت رمضان افطار کی نشریات۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت علمیت کے ساتھ ہے، بہت جاندار ہے، سیکھنے والا ہے، اور جو اللہ کے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں، ان کی زبانیں جب رطب اللسان ہوتی ہیں، جب وہ اپنے سجدوں سے رب کو راضی کرتے ہیں تو رب ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے فَاسْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور پھر یہ لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ عبادت میں وہ لطف آنے لگ جاتا ہے کہ انسان جب رب کو نہ یاد کرے تو بے قرار رہتا ہے۔ یہ کیفیات کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ ہم کیونکہ بڑھتے ہیں شاہ صاحب کی جانب، جو بڑے احسن انداز میں، بہت پیارے انداز میں ہمیں جواب عنایت کریں۔ ہم وہاں پہ پہنچے تھے کہ ایک سبحان اللہ زیادہ کہی ہے، یہ جو نیکیوں میں حریص ہونا ہے۔ دیکھیے خدا نے خود آپ کو ٹیمپٹیشن دی ہے۔ یہ شب قدر کیا ہے؟ جی، تنزل الملائکۃ والروح، واہ یہ تو واہ اس واہ میں واہ آتے ہیں۔ واہ واہ واہ، وما ادراک ما لیلۃ لیلۃ القدر، القدر، لیلۃ اللہ القدر اللہ، خیر من الف شہر۔ الف شہر، اب سبحان خدا نے خود آپ کو ٹیمپٹیشن دی۔ اللہ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام نے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ تلاش کریں۔ سبحان کیوں اللہ، 84 سال؟ اگلی جب صحابہ کرام نے آ کر کے یا رسول اللہ 2500 سال عمر نوح علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام، سرکار نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اللہ رب لا شریک اللہ، عمر مبارک زیادہ ہے، آدم علیہ السلام کی 1000 سال، اور انبیاء کی عمریں زیادہ اور ان کے اعمال بھی امتوں کے زیادہ۔ تو ہماری تو اوسط عمر ہی، ہمارے نبی کریم علیہ السلام 63 سال، حضرت ابوبکر صدیق 63 سال، مولا کائنات 63 سال، یہ سارے صحابہ کی بلکہ ایک بزرگ، مجھے ہمارے بزرگ ہیں وہ ملے، وہ کہنے لگے 63 سال کے بعد میری زندگی 68 ایئر ہو گئی، وہ مجھے کہنے لگے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ عمر میری بدعت ہے جو رسول سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اوہ ہو، یہ محبت کا آپ عشق کی محبت کا یہ عالم، واہ محبت واہ کا واہ واہ کہ واہ، میں اپنے نبی سے زیادہ جی رہا ہوں، یہ بدعت ہے میری زندگی۔ اللہ 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 اللہ، یہ محبت ہے، یہ وہ عقیدت ہے، وہ احترام ہے رسالت کا کہ نبی علیہ السلام کی حیات۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں، تو اس کے تقاضے میں نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آپ کو شب قدر مل گئی۔ کسی کی عمر 70 سال ہے یا 60 سال ہے، 60 سال وہ شب قدر پا لے، 60 سال کو 84 سال سے ضرب دیں ذرا، کتنے اعمال بنتے ہیں۔ سابقہ امتیں کہاں گئی؟ نبی علیہ السلام کی امت اس لیے تو وہ امت ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ طور پہ جب خدا سے کلام فرماتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، راز و نیاز ہوتے تھے، دنیا کی باتیں ہوتی تھی، لوگوں کے اپنے اصحاب کے سرداروں کے پیغام لے کے جاتے تھے۔ جو کوئی رب کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا رزق بڑھا دیں، کوئی کہتا ہے یہ پوچھ لیں کون پسندیدہ ہے، تو اللہ پاک ناز اٹھاتے تھے اپنے کلیم کے، ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ تو اللہ کریم نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی جو امت کی خصائص بیان کی ہے، سرکار کو وہ سناؤں میں آپ کو؟ لالچ اور وہ کیا ٹیمپٹیشن ہے، کیا کتنی آرزو، کتنی جستجو، کتنی آپ اس اعمال کے لیے کریں گے۔ بزرگ جو نہیں کھڑے ان پہ مسحرم، وہ صحیح کہتے ہیں، وہ کیوں اپنا نقصان کریں؟ آخرت میں ایک ایک نیکی کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب تم مجھ سے کلام کر رہے ہو، تیرے اور میرے درمیان 70 نور کے پردے حائل، اللہ اللہ اللہ، تیرے اور میرے درمیان نور کے 70 پردے حائل ہیں، لیکن جو میرے مصطفیٰ کریم کی، میرے حبیب کی، میرے محبوب کی امت آئے گی جن کے ہونٹ خشک ہوں گے اور ان کی پسلیاں اندر چہرے پہ یہ زردیاں روزے کی وجہ سے، مجاہدے کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، جی، جب وہ میرے ساتھ سجدہ کریں گے تو ان کے اور مصطفیٰ کی امت حالت سجدہ میں میرے سامنے سجدہ کرے گی، ان کے تیرے اور میرے درمیان 70 نور کے پردے حائل ہیں، ان کے اور میرے درمیان ایک پردہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بڑے پیارے انداز میں شاہ صاحب، یہ موسیٰ علیہ السلام جی کیا کو خوبصورت، اللہ اپنے حبیب کی امتی کا بتا رہے ہیں۔ خوبصورت بات کر رہے ہیں شاہ صاحب۔ اور جب شاہ جی بات کر رہے ہوتے ہیں دل نہیں کرتا کہ شاہ جی کو انٹرپٹ کریں، لیکن کیونکہ حسن ہے نشریات کا، ہمیں جو ہے باقی دوستوں سے سفر کرنا ہے، اور عرفان سائنس والا نوجوان جو ہمارے پاکستان کو، نوجوانوں کو کاروبار کی ایک راہیں فراہم کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ عرفان صاحب پہلے تو خوش آمدید، اور یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے اور اب تک کتنے نوجوان جو ہیں آپ سے استفادہ فیض حاصل کر چکے ہیں؟ یہ کرونا کے دنوں میں جب سارے بزنسز بند ہو گئے، میرا کیونکہ پرائیویٹ سکول تھا وہ بھی بند ہو گیا،
फिर मैंने सोचा कोई बिज़नेस करना चाहिए, तो मैंने LED बल्ब जो है ना वो लोगों को बनाना सिखाना शुरू कर दिए। खुद भी उसका बिज़नेस किया और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता फिर 1 से 2 बिज़नेस किए, वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस सिखाना शुरू किया, फिर साबुन का, फिर मल्टीपल आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बिज़नेस सिखाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे ये स्ट्रीम बढ़ती गई, लोग सीखते गए, 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास फीडबैक आना स्टार्ट हो गया कि लोग तो माशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं। और आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा लोग वो कामयाब कारोबारी हैं जिन्होंने हमारे से सीखा और होम इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, घर के अंदर फैक्ट्री लगाई हुई है और कामयाबी के साथ चला रहे हैं। और पाकिस्तान का कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने सेटअप ना लगाए हो। कराची, कोयटा, कश्मीर, आप भावलगर, फोर्टाबाद, कोई भी आप ज़िला का नाम लेंगे, वहाँ पे हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि हमने वहाँ पे सेटअप लगवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसको कामयाबी से चला रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि मोस्टली जो तादाद है पाकिस्तान के अंदर, वो किस काम को प्रेफर करती है? वो तो अब लोगों के ना माइंड पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग, क्योंकि जो हमारे पास आते हैं, मेरी क्योंकि यूट्यूब पे 1500 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, लोग मुझे एज अ बिजनेस मेंटोर समझते हैं, तो लोग मेरे पास आके फिर मशवरा करते हैं। और आप किसे समझते हैं? हाँ, तो मैं वो भी बताता हूँ। जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं कोई आधा घंटा उनसे मीटिंग करता हूँ 1 to 1, जिसमें उनकी तालीम, उनकी क्वालिफिकेशन डिस्कस की जाती है, उनका बजट, उनका बिजनेस का बैकग्राउंड हिस्ट्री या जॉब बैकग्राउंड हिस्ट्री, नफ़ा नुकसान की तफसील, एरिया इंटरेस्ट, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो बेस्ट बिजनेस प्लान होता है वो हम उनको दे देते हैं। और हम रिकमेंड ये करते हैं कि वो बिजनेस करो जो किराने की आइटम हो, यानी कि जो सारा साल चलती हो और हर घर की जरूरत हो। इस वक्त जो टॉप रनिंग बिजनेसेस हैं, जिस तरह गर्मियों का सीजन है और आपके सामने ये जूस रखा हुआ है जी, ठीक है, ये टॉप रनिंग बिजनेस है, यानी कि जिस तरह से बेवरेजेस का बिजनेस आ जाता है, इसी तरीके से साबुन सरफ का बिजनेस आ जाता है, सदाबहार ये चलता है। तो ये गर्मियों के बिजनेसेस हैं जो कि ज़्यादा चलते हैं, टोटल कैश पे है और नकद सेल होते हैं। और अगर कोई मुझसे रिकमेंडेशन पूछता है तो मैं तो आज के डेट में बाकी तो तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं उसको बेस्ट बिजनेस प्लान देता हूँ। अदरवाइज अगर कोई न्यूट्रल पूछता है एज तो उसको फिर ये जूस का बिजनेस मैं रिकमेंड करता हूँ उसके बजट के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्योंकि ये तकरीबन 5 से 6 लाख में ये फैक्ट्री घर में स्टार्ट होती है। अगर इतना बजट नहीं है तो फिर हम इसको रिकमेंड करते हैं कि आप सर्विसेज का बिजनेस करो, यानी कि बना बनाया जूस उठाएं, सप्लाई करें। या कोई भी बिजनेस, जिस तरह लाहौर में शाह आलम मार्केट है, कराची में जोड़िया बाज़ार है, टिंडी में राजा बाज़ार है, तो आप अपने करीबी बाज़ार में जाएं, होलसेल से कोई भी चीज़ उठाएं और दुकानों पे सप्लाई स्टार्ट कर दें। ये बिज़नेस की चेन है, यहाँ से बिज़नेस आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में नुकसान की शरह बहुत ज़्यादा है। जिसको भी कोई बेचारा अपना काम शुरू करता है वो बताता है ये मुझे नुकसान हो गया। कामयाबी की रेशो बहुत कम है, उसकी वजह क्या है? अगर बिजनेस में इसकी बात करें तो कितनी अजीब बात है। एक गाड़ी है, गाड़ी को भी छोटे, साइकिल है, साइकिल पे किसी को बिठा दे और कहते ड्राइव करो, चलाओ, इसको नहीं चला सकेगा, कोई इसको सिखाएगा। इसी तरीके से मोटरसाइकिल या गाड़ी, कोई भी काम करना है तो पहले सीखना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर थे ही नहीं। ये तो हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया, पूरे पाकिस्तान में फैला दिए हैं। तो पहले बिजनेस की लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, लोग डिग्रियां तो उठा लेते हैं। यहाँ तक कि एक प्रोफेसर है जो कि बिजनेस पढ़ा सकता है, बिजनेस सिखा नहीं सकता। यानी कि आपको ड्राइविंग आती नहीं है, आपने ड्राइविंग की नहीं है, आप कैसे सिखाओगे? अब कितनी अजीब बात है, आपने बिजनेस किया ही नहीं है, लोगों को सिखा रहे होते हैं। तो उसके अंदर की गहराई, उसकी पेचीदगियाँ, उसकी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशंस, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो बिजनेस जो है ना, ये एक फ़न है। सीखो किसी कारोबारी फनकार से, इरफान नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के दरबार से। वाह, यानी कि एक फ़न है जो कि सीखना पड़ता है। तो नुकसान होने की सबसे बड़ी जो वजह है कि हम बगैर सीखे स्टेप लेते हैं और बाद में जब ठोकर लगती है फिर अकल आती है। तो हम ये कहते हैं कि पहले सीखो, किसी उस्ताद को पकड़ो, आपका उस्ताद को कौन है? पकड़े। मेरा उस्ताद इस फील्ड में मेरे बड़े भाई रिजवान फैक्ट्री वाला है। ठीक, वो मेरे उस्ताद है जिन्होंने मुझे बिजनेस की पेचीदगियाँ, गहराइयाँ सिखाई। उन्होंने बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान किए। और मैं ये कहता हूँ अगर आपने सीखना हो ना असल बिजनेस, तो उस शख्स से सीखो जो इसमें हारा है। उसे हारने की वजह पूछो कि किन किन वजूहात की बिना पे आप गिरे हो, और जो गिर के उठाओ
اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. کیا کہنا ہے. تو وہ آپ کو گرنے کی وجوہات بھی بتائے گا اور گر کے سنبھلنے کے طریقے بھی سکھائے گا. تو ایسا استاد مل جائے تو کمال ہے. عرفان صاحب بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں آپ, نوجوان ہیں اور آپ کی ایک اپنی جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, کامران کرے. ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں آپ کے. اور رمضان کریم کے حوالے سے ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں, جہاں پر ہم موضوع کی بات کرتے ہیں, تو شاہ صاحب سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں. شاہ جی, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک رواج چل نکلا ہے ہمارے معاشرے کا جی کہ ہم نے مسجدوں سے جو ہے وہ نوجوانوں کو نا دور کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ شاہ جی دیکھتے ہیں کہ جو پورے سال بزرگ نمازی وہاں پہ مسلط ہوتے ہیں, وہ کوئی نیا نوجوان رمضان میں آتا تو کہتے ہیں تو رمضان کا نمازی آ گیا. اس کو اس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں کہ نوجوان دل برداشتہ ہو جاتا ہے, ٹانٹ کرتے ہیں. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اللہ کے دربار میں آ گیا, گھر تو آپ کا نہیں ہے نا جی, وہ کوئی برادری کی مسجد تو نہیں ہے, وہ تو اللہ کا گھر ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی کیا پیغام دیتے ہیں, کیا پیغام محبت ہے آپ کا ان کے لیے؟ میرا پیغام محبت یہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے, اور یہ ترکی کی کہاوت بھی ہے اور بہت ساری اور جرنل بات بھی ہے, کہ جس مسجد میں بچوں کی شرارتیں نہ ہو وہ مستقبل میں خالی ہو جائے گی. اللہ اکبر. اچھا, بچے شرارت کریں گے, پیچھے ہنسیں گے, مذاق کریں گے, پچھلی صف میں بزرگ جا کے ڈانٹتے ہیں. جی جی. یہ بچے وہی آہستہ آہستہ سنجیدہ ہوتے چلے جائیں. اگر آپ انہیں یہیں سے نکال دیں گے نا, وہ آئیں گے ہی کبھی نہیں, جو آپ فرما رہے ہیں. واہ. بچے شرارتیں کریں گے, شور مچائیں گے, ڈسٹرب کریں گے. یہ ڈسٹربنس ہی مسجد کا حسن ہے ان بچوں کے لیے, اور وہی ان کی لگن اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے گی, اور بالآخر وہ اگلی صفوں میں آ کے سب سے سنجیدہ نمازی بنیں گے. واہ. تراویح میں ہمارے بچے شرارتیں کرتے ہیں, پیچھے چھیڑتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ٹوپیاں اٹھاتے ہیں, پھینک. مت منع کریں, انہیں کھیلنے دیں, مسجد میں رہنے دیں. خانہ خدا میں آج تک میں نے بیت اللہ شریف میں دیکھا ہے, یقین کریں وہ بچیاں وہاں جو کالیاں, جو بلیک کلر کے وہ جو نسل ہے, وہ وہاں مانگتی بھی ہیں, وہ کھیلتی بھی ہیں. وہ وہاں پہ بیت اللہ شریف میں شرارتیں کر, سین حرم کعبہ میں شرارتیں کر رہی ہوتی, کلا پانیاں لگا رہی. اللہ کا گھر ہے بھائی. تو یہ بچوں کو روکیں گے, انہیں آپ ماحول فراہم نہیں کریں گے, فری تربیت نہیں کریں گے, تو وہ کبھی بھی آپ کے صف اول کے نمازی نہیں بنیں گے. مسجدیں خالی ہو جائیں گی. فیوچر انہی کا ہے. بزرگ آہستہ بلکہ شاہ جی میں آپ کو شیئر کروں, آہستہ. جب عمرے پہ گیا تو وہاں پہ مسجد نبی شریف کے اندر نا بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مغرب کے بعد, وہ ایک حلقہ لگتا ہے, تو میں بھی اس حلقے میں بیٹھ گیا اس نیت کے ساتھ کہ حضور کا دربار بھی ہے مسجد نبی شریف, تو میری بھی یہاں پہ طالب علم کی حیثیت سے میری بھی نام درج ہو جائے. اللہ. تو وہ وہاں میں نے دیکھا کہ قاری صاحب جو تھے وہاں پہ جو پڑھا رہے تھے, اس شیخ جو تھے, انہوں نے پہلے کھجوریں نکالی, بچوں کو کھجوریں دی محبت سے, پھر کہوا پلایا بچوں کو, واہ. اور پھر ساتھ ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں. اور وہ ایک بڑا پیارا مجھے ماحول لگا, بڑا فرینڈلی. اور وہاں پہ اسکول ٹرپس آ رہے ہیں, میں کہا کیا خوبصورت وہ ٹرپ ہیں, جو بچے جو ہے نا وہ مسجد نبی شریف کے اندر ٹرپ لایا جا رہا ہے. اور وہ ماشاءاللہ وہاں پہ ٹرپ میں دیکھ کے بڑا ایک اچھا لگا. لیکن ہمارے یہاں پہ تھوڑی سختی بہت زیادہ, اسلام تو بڑا آسان دین ہے. میں عرض کروں, ہمارے سکول تو یہاں پا جائیں. جی. جو ہمارا زمانہ تھا, ٹاٹوں کے زمانے میں ہم پڑھے ہیں, جتنی ہمیں کٹ پڑی ہے, اللہ اللہ, میں آپ کو بتا دوں. اب ہمارے سلوگن آ گیا, مار نہیں پیار, سکولوں میں آ گیا. اچھی بات ہے. اس کے باوجود ہمارے ابھی بھی مدرسوں میں اور اس قدر زیادہ سختی ہے. میں معذرت سے عرض کروں گا, بچوں کے اوپر اتنا مار مار کے کئی بچوں کو جان سے مار دیا اساتذہ نے, اتنے وہ کچھ شدید قسم کے انہیں غصہ آیا. جبکہ آن دا ادر ہینڈ ہمارے سوشل میڈیا نے بڑی چیزیں عام کر دی ہیں. یورپ کے وہ ان کی ٹیچر یا مس کھڑی ہے, وہ ہر بچے کو آتے شیک ہینڈ کر رہی, پیار کر رہی, اندر کلاس میں بھیج رہی. تو آن دا ادر ہینڈ ہمارے یہاں ڈنڈے پکڑے ہیں مدرسوں میں, اور مار مار کے وہ کر رہی, اور کوئی جن نکالنے والے, کوئی عامل, کوئی جیلی پیر, کوئی اس طرح کے. ہمارے تو یہاں ایک درندگی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جو اب سکولوں میں ٹرینڈ آ رہا ہے مار نہیں پیار کا, خدا کا شکر ہے, اس سے بہتر حالات ہوئی. بچے کو اگر یہ ڈریکولا ٹائپ ٹیچر لگیں گے کہ جائیں گے تو جان نکال لیں گے, یا لیکن شاید جی ایک اور مسئلہ بھی تھا نا, وہ مار نہیں پیار کے چکر میں وہ ٹیچروں سے بھی پیار ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کو, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھی بات ہے جی. تو یہ جو ہے اتنا محبت والا معاملہ بھی نہیں بننا چاہیے, خاص لمٹ تک کی پیار بھی بہتر ہے. تو یہ بھی بہتر رہنا چاہیے میرے خیال سے. یہ بھی ایک دیکھیں استاد کی تقریب عزت کم ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں, یہ بھی ایک باعث تکلیف نہیں. لیکن انشاءاللہ استاد کی عزت کبھی نہیں ختم ہوگی. میں آپ سے عرض کروں, مجھے ایک ویڈیو آئی, اور میں امریکہ جب جا رہا تھا, جی, مجھے کسی نے کہا آپ کیا ہیں, میں کہا میں بینکر ہوں, جی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہم نے کام کیا. جی. تو
लेबर लीडर हूँ, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप अगर चाहते हैं कि आपकी वहाँ इज्जत हो सोसाइटी में, अच्छा चलते फिरते और मार्केट में, बसेज में, प्लेन में, जी जी, तो आपने चाहे झूठ बोलना पड़े, ये कह दे कि मैं उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ, अच्छा आपको फौरन आधी बस खड़ी हो जाएगी कि आप मेरी जगह पे बैठ जाए, आप टीचर हैं। अच्छा, वो कौमें जो तरक्की कर गई आप अपने उस्ताद की वजह से कर गई। आप हजरत नुमान बिन साबित अल मरूफ, इमाम अबू हनीफा, इमाम आजम रिजवानुल्लाह ताला अलैह, शहीद अहले बैत, मेरी अर्ज सुनिए। सरकार का एक फरमान मुबारक है, किसी ने पूछा, आप उस्ताद की तकरीम सुन लें, किसी ने पूछा या हजरत आपकी कितनी उम्र है, बुजुर्ग हो गए, फरमाया मेरी उम्र है 2 साल। उन्होंने कहा जी आप इतने इमाम होके, फिका के इमाम होके, इतनी बड़ी शख्सियत होके आप मजाक कर रहे हैं, 70 साल के करीब आपकी उम्र है, आप 2 साल कह रहे हैं। फरमाया लौला सनतान ला हलकल नोमान, अगर मेरे 2 साल ना होते नुमान हलाक हो जाता, वो 2 साल जो मैं इमाम जाफर सादिक की शागिर्दी में रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या ये है उस्ताद की तकरीम कि वो अपनी उम्र मुबारक की 2 साल बता रहे हैं कि मेरे 2 साल जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्दी में गुजरे हैं, वो ना होते तो मैं हलाक हो जाता। वाह, तो जब ये आपका, तो फिर आज दुनिया इमाम आजम भी कहती है, क्या कहना, दुनिया उनका नाम, पूरी दुनिया में फॉलोअर सबसे ज्यादा उनके हैं। क्यों है? उस्ताद की क्या तकरीम है, क्या इज्जत है। तो आप, मैंने एक, मेरे को वीडियो आई बहुत अच्छी, और हमारे नौजवान बेटों के लिए, उस्तादों के लिए पैगाम है कि वो पायलट, कहीं उसका उस्ताद पायलट था जो जहाज चला रहा था, तो उसका जो उस्ताद जिससे उसने पढ़ा था वो कहीं पैसेंजर बन के आगे बैठ गया। वो उन्हें पता नहीं था, उस्ताद को नहीं पता था कि पायलट जो है मेरा शागिर्द, मेरा स्टूडेंट है। तो वो पायलट ने जब फ्लाइट ऊपर चली गई 35,000 फुट पे और सीधी हो गई, फिर वो उठ के आया, उसने उन्हें इकोनॉमी क्लास से निकाला और आगे अपग्रेड किया, फर्स्ट क्लास में लेके गए, फूलों के बुके लाए, उनको पेश किए, उसने अनाउंस किया कि फ्लाइट में मेरे उस्ताद मौजूद है, मैं इनका स्टूडेंट, उन्हें याद होना, मुझे उस्ताद याद है। और उसने फिर वो क्लैप कराई, और वो उस्ताद की आंखों में आंसू थे, वाह, जिस तरह मेरी आंखों में है। अल्लाह अल्लाह, ये तकरीम क्या है उस्ताद की कि जो पायलट ने देखा कि मेरा उस्ताद बैठा है, वो उठ के बाहर आके फूल दे के, क्लैप करा के, घुटने छू रहा है। वाह वाह वाह, तो ये जब तक ये नहीं आएगा आपके निज़ाम तालीम में, आपके पाकिस्तान में, हमारी दरसगाहों में, हमारे असातिज़ा में, हमारे तुलबा में, तुलबा के वालिदैन में, हमारे माशरे में उस्ताद की तकरीम और इज्जत नहीं होगी, सही, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ा खूबसूरत पैगाम है। इरफान साहब एक बताइएगा, एक बहुत ज़्यादा तफरीक है, 2 हिस्सों में तकसीम है लोग। एक वो जो आप कहते हैं स्किल सीख लें, आपका एक नारा है कारोबार करें, अपना काम करें। हम देखते हैं कि उनके यहाँ बतरजा अतम जो है बहुत कम देखते हैं हम कि सलीका, तहजीब, तमद्दुन नज़र आए। और एक तरफ वो तबका है जिसने MBA किया, जिसने मास्टर्स किया, वहाँ पे अदम जो है बर्दाश्त नज़र आता है। आप इसको कैसे जो है ना वो देखते हैं दोनों चीज़ों को? शायद आपका एनालिसिस कैसा हो, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूँ। कारोबार बर्दाश्त का दूसरा नाम है। ठीक है। आप किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलें, इंतहाई ठंडा लहजा मिलेगा आपको उसका। किसी भी बड़े बिजनेसमैन से अगर आपकी मीटिंग हो, ठीक है, लेकिन अगर दूसरी साइड पे आप देख लें ना जॉब्स के हवाले से, तो बाकी हर एक का ना अपनी घरेलू तरबियत मैटर करती है, और उसके बाद उसकी अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स मैटर करते हैं कि उसकी लाइफ, पिछली लाइफ कैसे गुजरी है, वहाँ से शख्सियत बनती है, इखलाकियात वहाँ से आते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन बिजनेस जो है ना वो बर्दाश्त सिखाती है। कैसे? आपने बिजनेस किया, जैसे आपने जिक्र किया कि बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो अब क्या करेगा? क्या वो अपना सर पाड़ेगा, अपने सर को दीवार में मारेगा? क्या करेगा? खामोशी से अल्लाह के साथ लो लगाएगा, मालिक से डायरेक्ट मांगेगा कि मालिक मेरे से गलती हो गई है, अब मुझे कोई रास्ता दिखा। ठीक है। इसी तरीके से जब वो अपनी प्रोडक्ट सेल करने दुकान पे जाता है, दुकानदार आगे से कोई बात करता है, तो वो क्या करेगा? फिर भी आर्टिफिशियल बेशक रखे, लेकिन चेहरे पे स्माइल रखेगा, दुकानदार की बात को गौर से सुनेगा। ये क्या चीज़ है? ये बर्दाश्त है। यानी कि बिजनेसमैन के अंदर बर्दाश्त ज्यादा होती है। अगर मेरे पास आज एक बड़ी अच्छी पोस्ट के नौकरी करते थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे, आज के दिन की बता रहा हूँ, ठीक है,
बैंक में जॉब करते थे, वो मेरे पास है और आगे सवाल पूछ रहे थे, इरफान भाई मैं बेचूंगा कैसे, मैं जब पहले दिन दुकान पे जाऊं तो कैसे बात करूं, कैसे कम्युनिकेशन करूंगा। तो मैंने उनको सिखाया ये चीज़ें करनी है। कहता मैं तो ये इस तरह बात ही नहीं कर सकता, अगर दुकानदार ने मुझे इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा। पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये हो गया, अगर बिजनेस करोगे तो बर्दाश्त बढ़ती है, यहाँ तक कि आपके घर के अंदर भी अमन आ जाता है, आपके घर के अंदर इखलाक क्या ठीक हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, नौकरी करने वाले शख्स मैंने उनको उनकी तबीयत में ज़रा ज़्यादा गुस्सा देखा है, बर्दाश्त ही नहीं होती, छोटी सी बात कर दो तो फ़ौरन से वो बढ़ जाते हैं। इसी वजह से वो छोटे ओहदों पे रहते हैं। अब अगर ओहदों की बात करें, कोई हेल्पर है या स्वीपर है, उसके बाद हेल्पर है, असिस्टेंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, इन सारे ओहदों के बाद सबसे बड़ा ओहदा किसका आता है? फैक्ट्री मालिक का, फैक्ट्री ओनर का। इट मींस अगर वो फैक्ट्री मालिक है ना, तमाम ओहदे हैं उसके अंडर आते हैं और उनको चला रहा है, तो वो कोई आइटम है, वो कोई चीज़ है, उसकी बर्दाश्त सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि जब जो शख्स अपनी टीम डेवलप करता है ना, टीम गलतियां भी करती है, टीम देर सवेर से भी जाती है, टीम ने छुट्टियां भी करनी है, टीम ने नफ़ा नुकसान भी करना है, इन तमाम चीज़ों के साथ ही उसने टीम को लेकर चलना है। इट मीन्स उसकी कुव्वत बर्दाश्त एक नौकरी करने वाले शख्स से ज़्यादा है, तभी तो वो अपनी टीम को चला रहा है। तो मेरा ये एनालिसिस है। सही। शाह साहब क्या कहते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? ये इनका तजुर्बा कारोबार का है, मेरा तजुर्बा नौकरी का है। वाह। मैं इसलिए कहा ना कि आपका क्या एनालिसिस है? जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने बॉस की जाड़े खा खा के ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं और ज्यादा ठंडे होते हैं। कारोबारी बंदे तो फ्लेयर अप हो सकते हैं, नौकरी वाले की तो ट्रेनिंग होती है, उसने हर बात को यस सर कहना है। वो इनसे मुख्तलिफ तजर्बा है मेरा। यानी कि वो यस सर के कायल होते हैं मेरे ख्याल। वो यस सर करते हैं। डिसिप्लिन, थोड़ी सी आपने गुस्ताखी की या लेट आ गए, 1 मिनट भी लेट आए, कारोबारी तो मर्जी से दुकान खोले, तो आपका क्रॉस लग जाता था, हमारा ऑडिट आ जाती थी कि आप लेट आए, आपको शो का इशू हो जाता है। हर एक का अपना एनालिसिस हो सकता है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है। देखिए जी, इख्तलाफ राय जो है ये भी हुस्न है, और हम ये नशरियात के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत को शामिल करने का मकसद भी यही है कि हम जान सकें कि माशरे में हमें बेहतरीन शहरी कैसे बनना है, बेहतरीन मुसलमान कैसे बनना है, बेहतरीन बाप कैसे बनना है, बेहतरीन बेटा कैसे बनना है, बेहतरीन भाई कैसे बनना है, बेहतरीन कारोबारी कैसे बनना है। और कारोबार जो है ये इरफान साइंस वाला या किसी और की तख्लीक नहीं, ये तो इबादत समझ के कर रहे हैं। ये इरफान साइंस वाला का भी फार्मूला यही है कि ये जो कारोबार है ये हमारे औलिया ने किया, सूफिया ने किया, और हमारे अंबिया ने किया। हमारे यहाँ दीन फरोशी की इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ भाई अपना कारोबार करो, वहाँ से इनकम जनरेट करो और दीन की खिदमत करो। हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा अब हमें रिक्वायर्ड हैं, इस्लामिक लोग हैं, वो शब रोज़ उनकी मसरूफियात ही अब इस्लाम के लिहाज से हैं, तो उनको ज़्यादा देना भी जायज़ है। बल्कि शाह साहब से, क्योंकि ये हर मौजू पर देखा बड़ा ब्लंट बात करते हैं, शाह जी का ये हुस्न है। शाह जी, नात के हवाले से इस पे पैसे लेना, लिफाफा तय करना, तय करके जाना, मांगना पैसे, इस पे आप क्या फरमाते हैं? कतई हराम है। अच्छा, ये मैं मुफ्ती नहीं हूँ, सैयद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा फतवा सैयद के ये हराम है। इसलिए हराम है, मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं हदीस नबी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पेश कर रहा हूँ जी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैहि तय्यबीन व असहाबिल मुंतबीन मुंतजबीन अजमाइन। सरकार ने फरमाया, जिसने कुरान की उजरत ली, कयामत के दिन उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। एक्सरे नहीं होता, फिर रहा होगा पूरे मैशर में खरबों इंसानों में दलील और रुस्वा होगा कुरान की उजरत लेने वाला जी। नबी अलैहिस्सलाम क्या है? नातक कुरान जी। कुरान सामत है, कुरान जो नादल हुआ किस पे? नातक कुरान के ऊपर, अल्लाह अल्लाह, जो बोलने वाला कुरान, ठीक है, जिसका हर लफ्ज कुरान जी। कुरान उन्हीं की लबे शीरी से हमें अता हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकद्दस दहन से निकला है कुरान, हमारे ऊपर नादल नहीं हुआ। कुरान अल्लाह ने मुस्तफा करीम पे नादल, उनके कल्ब पे नादल किया है, फिर हमें मिला है, आगे उनके सदके से मिला है, उनके दहन मुबारक से मिला है। बेशक उनके जब कुरान की उजरत लेना, मेरी अर्ज मैं इससे इस्तदलाल कर रहा हूँ, हराम है, और आपके चेहरे का गोश्त क़यामत वाले दिन नहीं होगा, तो साहिब कुरान की, वारिस कुरान के जिक्र की उजरत लेना
طے کر کے اجرت لینا. ہاں کوئی خوشی سے آپ کو محبت سے لفافہ چپ کر کے جیب میں ڈال دے, وہ لے کے آ جائیں, وہ تو جائز ہے. نبی علیہ السلام نے بھی اتفاقات مہربانیاں کی ہیں, شعراء کے اوپر انہیں انعامات پیش کیے ہیں, محبت سے دیکھا ہے, بخشش کی سندیں دی ہیں. اگر آپ ضد کریں گے کہ اتنے پیسے مجھے دے دیں اور ورنہ یہ کم ہے اور یہ لفافہ رکھ لیں اور میں نہیں آؤں گا اور طے کر کے آئیں گے, اور یہ بدتمیزی سے ہڑمونگ مچانا, پنکھوں میں پیسے مارنا, یہ جو چیزیں ہیں یہ آداب نعت کے خلاف ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس سے ناراض ہوتے ہوں گے, راضی نہیں ہوتے ہوں گے. اچھا وہ جو واقعہ ہے کہ صحابہ بکریاں لے لیتے ہیں, ایک دم کرتے ہیں, دم کی وجہ سے وہ بکریاں لیتے ہیں, اور جو فرماتا ہے میرا حصہ کہاں ہے کیونکہ میں نے تو سورہ مبارکہ, ٹھیک ہے, تو وہ اس ضمن میں نہیں آ جاتا کہ اگر کسی کو دم کر دیں کسی کا, وہ بھی خوشی تھے. کیا صحابہ نے طے کر کے لیا تھا کہ اتنے پیسے لیں گے تو دم کریں گے؟ رقیہ بھی صورت ہے نا, شافیہ بھی ہے, فاتحہ بھی ہے, سورہ مبارکہ, یہ رقیہ دم کرنے والی, یہ وہ ام الشفا, ام الشفا, یہ اس کے بے شمار نام. جی جی. نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کے جنہیں تعلیم دی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے فلاں جگہ سے یہ دم کیا تو یہ ہمیں ہدیہ ملا, تو سرکار نے عذرائے محبت کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا باقاعدہ کہ لاؤ بھی میرا حصہ. عذرائے محبت نہیں ذکر ہوا, جی جی, عذرائے مزاح سمجھ لیجیے, جی جی, ورنہ ایسا کوئی صورت نہیں ہے کہ صحابہ جا کے دم کرتے تھے تو آگے پیسے سرکار نہیں نہیں, وہ تو عذرائے محبت نہیں, میں نے بات عذرائے محبت کی کہ دین میں نے سکھایا آپ کو, یہ برکتیں آپ کو دیں, وہاں پہ کچھ ملا تو لاؤ بھی مجھے. یہ ایک محبت کا ایک خوبصورتی ہے, ایک حسن ہے. مداح المومنین باقاعدہ ایک چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں, نبی علیہ السلام مداح فرماتے تھے. حضور کو آ کے کئی صحابی لطائف بھی سناتے تھے, بلکہ کئی دیکھیں, ایک آئے اس نے کہا جی اونٹ دیں, آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. پھر ایک عورت آئی, اس نے کہا جی میں جنت فرمایا, جنت بوڑھی عورتیں نہیں جاتی, حضور فرمایا, رونے لگی, حضور نے کہا بھی سارے جوان ہو کے جائیں گے. بڑے شگفتہ مزاج شخصیت سے مسکراتے چہرہ مبارک کے ساتھ, ایک مسکراہٹ موتیوں جیسے دانت, جیسے بجلی چمکتی ہے, نورانی چہرہ, چاند سے زیادہ خوبصورت. تو سرکار کے صدقے جاؤں میں, پوری کائنات کا حسن آپ کی نالین پہ قربان. صحیح, یعنی کہ آپ کا کہنا مقصد یہ حرام ہے آپ کی نظر میں؟ حرام ہے قطعی ہے. آپ کو کوئی محبت سے صاحب خانہ اٹھ کے نبی کے عشق میں آپ کو پیش کر دے, وہ تو آپ کو جائز ہے. اور اگر آپ طے کریں گے اور لفافہ لیں گے اور پہلے بحث کریں گے, یہ پکائیں گے, تو مجھے ایک صاحب بڑے مشہور قاری ہیں, اب میری عرض سنیے, مجھے کہنے لگے قبلہ شاہ صاحب, مجھے اللہ کے فضل سے میں ملائیشیا میں جا رہا ہوں, اور ملائیشیا میں مجھے 4 دن کا پیکج ملا ہے. اب دیکھیں قرآن پیکج, 4 دن رہنا, میں نے صرف پڑھنا, پورے ویک کا ہوٹل کا سٹے ہے, اتنے $1000 ہے, اور یہ مجھے پیکج ملا ہے. مجھے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی, خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن جو ہے نا سیکھے اور سکھائے. سرکار نے فرمایا مومن یا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اب اگر آپ پیکج لیں گے قرآن کے, نبی علیہ السلام کے اس دین کے کو اس طرح بیچیں گے کہ ڈالرز میں پیکج لیں گے, 4 دن ہوٹل میں جا کے آپ نے جج بننا ہے. شاہ صاحب ویسے آپ کی بات درست ہے, لیکن اس کی دوسری طرف بھی دیکھیں آپ, ایک بندہ طے نہیں کرتا, محبت سے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب آگے اس کو سارے جہان کو پیسے دے رہے ہوں, اور اس نعت خواہ کو یا اس قاری کو وہ کہیں یہ تو محبت سے آیا ہے, محبت سے ہاتھ ملا دیں, محبت سے کھانا کھلا دیں, وہ بیچارہ جیب سے کرایہ لگا کے آئے, وہ گناہگار ہوگا, میزبان. تو وہ بیچارہ فی الحال کس سے کرایہ مانگ کے آئے گا واپس؟ میں عرض کروں گناہگار میزبان ہوگا. اچھا, اس بندے اس کا مانگنا نہیں بنتا. ٹھیک ہے. نبی وہ پھر کہتے ہیں ہم ڈیوٹی پہ آئے, بھی ڈیوٹی پہ آئے تو کرو نا سرکار کی. صحیح, تو وہ بھی محفل کروا رہا, اس کو بھی خیال کرنا چاہیے. سر اس کو پیشے کے طور پہ اپنا لینا. عرفان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں نا, میں یہ ایڈ کروں گا, جس طرح ہمارا جو ہے نا مشن یہی ہے کہ ہم جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں نا, ہم ان کو بزنس مین بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اب کتنے لوگ ایسے ہیں, کم از کم 300+ کے قریب ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ, جو امام مسجد ہیں, اور الحمدللہ مسجد کے ساتھ ہی حجرے کے اندر کوئی لولی پاپ بنا رہے ہیں, کوئی چاکلیٹ بنا رہے ہیں, کوئی واشنگ پاؤڈر بنا رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ یہ اپنے بزنسز کیے, بزنس کر رہے ہیں, بزنس کے ساتھ اپنا گھر چلا رہے ہیں, اور دین کی خدمت فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اگر آپ کا اندر سے لالچ ہے نا دین کے ساتھ پیسوں کا, بخشش نہیں ہوگی, بخشش, اور دوسرا وہ برکت نہیں آتی جی, وہ زبان میں تاثیر ہی پیدا نہیں ہوتی. سب آپ نے مصطفیٰ کریم کا میری عرض سنیے, سرکار کی مدح ثنائی کا اگر آپ نے معاوضہ ہی لے لیا تو پھر آخرت میں ان سے کیا معاوضہ لیں گے, ان سے کیا اجر لیں گے, حق شفاعت کیسے لیں گے, یہ مجھے بتائیے.
اس کو پیشہ نہ بنائیں. وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا کام کریں نبی علیہ السلام کے لیے وہ لیکن آپ والی جو بات ہے, مجھے مقدس قادمی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ مجھے مذاقاً کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں طے نہ کریں. اگر بندہ طے کر کے نہ جائے, بانی محفل جو اس کو طے کر کے بھیج دیتا ہے واپس, وہ کچھ نہیں دیتا اس کو. لہذا یہ جو چیز ہے وہ بانی محفل اس کا مجھے گناہ گار ہوگا کہ وہ آنے والے مہمان کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام. ثنا خان کس کا ہے؟ وہ بڑی شان ہے جی. ثنا خان کی, نعت خان کی شان کیا میں اس سے زیادہ بیان کروں کہ خدا خود مصطفیٰ کا نعت خان ہے. واہ 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 واہ. نبی علیہ السلام کی نعت اللہ نے کہی ہے, ہر صفحے پہ قرآن میں نعت مصطفیٰ موجود ہے. صحیح. تو لہذا نعت خان کی چھوٹی شان نہیں ہے, لیکن معاوضہ لینا, طے کر کے جانا, لالچ کے ساتھ جانا, پھر محبت مصطفیٰ کہاں گئی, حرمت نعت کہاں گئی, آداب نعت کہاں چلا گیا. دین کو پیشہ نہ بنائیں. وہ ہمارے ذاکر ہوں, ہمارے علماء ہوں, ہمارے نعت خان ہوں, میری عرض سنیں, ہر ایک کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے جی. کہ دین کو آپ پیشہ بنا لیں گے, اللہ اور اس کے رسول سے کیا لیں گے. نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ سے کیا پیچھے لی تھی, نعوذ باللہ. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سارا مال لا کے صحابہ کرام حضور کے قدموں میں رکھ رہے ہیں, مال پیش کر رہے ہیں, راہ خدا میں جا رہا ہے, فدیہ جا رہا ہے, ہدیے جا رہے ہیں, تقسیم ہو رہے ہیں, غنیمتیں تقسیم ہو رہی ہیں. ایک پیسہ بھی تو نہیں رکھا, کچھ نہیں. ایک تھال آیا, میں نے پہلے بھی عرض کی, پھر برکت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, اشرفیوں کا تھال آیا, شام کو حکم ہوا تقسیم کر دیں. ازواج مطہرات سے پوچھا حضور نے کہ بتائیے کیا بنا. یا رسول اللہ یہ کچھ بچ گئی اشرفیاں. فرمایا یہ نہیں بچ گئی, وہ بچ گئے جو راہ خدا میں چلے گئے. اللہ اللہ. وہ بچ گئے آخرت میں جو چلے گئے وہ مل جائیں گے, یہ نہیں بچے. یہ نقصان ہے, وہ فائدہ ہے. اللہ. تو یہاں تقسیم کرنا, یا ہاتھ سے دینا, یا خراج کرنا, صدقہ کرنا, زکوٰۃ دینا, خمس دینا, فطرانہ دینا, یہ دینا ہے. اسلام دینے کا نام ہے, لینے کا نام نہیں ہے. وہ جو سائل ہے, جو مجبور ہے, سائل اور ہے, بھکاری اور ہے. یہ جو ہمارے کھڑے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ اور نہر کے کنارے اور ہر بس سٹاپ پہ چمٹ آج کل تو جاتے ہیں, سیزن بھی ہے ان کا. یہ سیزن ہے, یہ گناہ ہے. ان کو بھیگ دینا گناہ ہے. صحیح. سائل جو ہے وہ اور چیز ہے, بھکاری اور چیز ہے. صحیح. پیشہ ور بھکاری اور چیز ہے, سائل اور مستحق سفید پوش نہیں ہاتھ پھیلا سکتا, اس کو لوٹانا گناہ ہے. لیکن یہ جو چمچماتی گاڑیوں پہ, لینڈ کروزروں پہ آگے نعتیں پڑھ رہے ہیں اور سرکار کے خادم بنے ہوئے ہیں, اور یہ پھر یہی دنیا ہی دنیا ہے, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر دوں, جی. نبی علیہ السلام کی صفت و ثناء کہ اگر پیسے ہی لینے ہیں طے کر کے, وہ محبت سے دے دیں, بسم اللہ, آپ ہی حلال ہے. حضور نے بھی عنایت فرمائی. گانوں کی طرز پہ نعت جو پڑھتے ہیں قطن نہیں ہے, کیونکہ یہ گناہ ہے. اس لیے گناہ ہے کہ آپ کا جو دھیان ہے نا سننے والے کا, سامعین کا محفل میں, وہ سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں کون سا گانا ہے. کون سا گانا. تو گانے کی طرف جب دھیان جائے گا, وہ جس کا بھی گانا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, تو نعت کا جو حسن ہے, نعت کا جو تقدس ہے, نعت کی جو خوبصورتی ہے, اس میں جو نبی علیہ السلام کا چشم تصور سے جو مدینہ ہے, جو روحانیت ہے, وہ تو ختم ہو گئی. وہ تو فلم انڈسٹری کی نظر ہو گئی, وہ تو ختم ہو گئی نا. بہت خوبصورت بات شاہ صاحب فرما رہے ہیں, بڑی دل سے بات کرتے ہیں, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ اقبال نے کہا, اور اقبال یہی درد لے کر دنیا سے گیا کہ میرا مسلمان جو ہے, اس نے کہا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اغوان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ہم نے تو صرف جو ہے وہ شیوا اپنایا, ہم نے نام غلام محمد رکھا, نام غلام رسول رکھا. کیا سیرت غلام رسول بھی اپنائی ہے, کیا سیرت غلام محمد بھی اپنائی ہے. کیا ہم نے جو ہے بھول گئے لوگوں کو جنہوں نے ختم نبوت کے نام پر جان کو وارا ہے. ان ہستیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ جیسی ہستیاں ہوں, وہ کمال ہستیاں جنہوں نے حضور کے نام پر جان واری ہے, اور یہ جان تو انہی کے لیے ہے. اس جان کا اصل جو حق ہے وہ حضور کی ذات والا پر قربان ہونا ہے. اپنے بچوں کو آج ایک بات ضرور یاد کروائیے گا کہ جان, اپنی جان سوسائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے, کسی دوشیزہ پر قربان ہونے کے لیے جان نہیں دی گئی. اللہ, یہ جان جانے جانا نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ حسنین کے نانا جان سیدہ کے بابا جان کے لیے ہے. یہ جان مولا علی کے آقا کے لیے ہے کہ یہ ان پر قربان کر دی جائے. اپنے بچوں کو یہ سکھائیے
کہ یہ جان پنجتن پاک پر نچھاور کرنے کے لیے ہے. یہ اللہ نے آپ کو امانت دی ہے, اس جان پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں. اور یہ جو دہن ہے, یہ زبان جو دی ہے, یہ اللہ معز الکریم نے اس لیے دی ہے کہ اس سے آقا کا نام نامی لیا جائے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑا دماغ سوزی کا کام ہے. میں نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑی شخصیت ہے, ان سے میں نے کسی معاملے پہ ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی طیب صاحب بڑا دماغ سوزی کا کام ہے, یہ بتائیں ہمیں پیسے کتنے ملیں گے, تب جا کر اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ دماغ ہی لے لے, کام کرنے کی سکت ہی ختم ہو جائے, تو پیرالائز تو بہت سارے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, برین ہیمریج ہی ہو جائے, برین ہیمریج ہی ہو جائے, بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اسی رب کو دعائیں, برین ہیمریج کے درجہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں جی میرے والد صاحب, جی اسی رب سے دعائیں کرتے ہیں جس کے نام پہ پیسے کماتے پیسے ہیں, کمائے. دین بیچتے ہیں, جس مصطفیٰ کریم کا واسطہ دیتے ہیں. تو بڑی ایک یہ درد والی بات ہے, ہمیں سمجھنا ہے. عرفان سائنس والا کی طرف جائیں گے. عرفان بھائی آج کے نوجوان کو کیا پیغام دیں گے, اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی نعت سنتے ہیں, نعت کے کون سی نعت سنتے ہیں اور کون سا نعت خواں پسند ہے آپ کو؟ خالد محمود, خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, اچھا. دنیا سے جا چکے ہیں, میرے استاد رہے ہیں. آپ کے استاد, آپ نے کیسی وہ تو کراچی کے رہنے والے ہیں, کراچی کے رہنے والے لالا موسیٰ میں میری ان سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ. لالا موسیٰ کھاری ہیں؟ ہاں, اچھا. تہجد کے وقت صبح صبح ان کا وضو کروا رہا تھا, تو میں نے کہا کہ استاد جی کوئی نعت کہنے کا ادب سکھا دیں. پھر مجھے کہنے لگے کہ یہ عطا ہوتی ہے, جس کو حضور عطا کرتے ہیں اس کو ادب خود آ جاتا ہے, ہاں, تو عطا مانگو. تو پھر ان کی بڑی یہ مشہور نعت ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم پڑھ کے ہے سنا دے ترنم سے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. واہ. اگر پڑھتے ہیں آپ تو ایک شعر پڑھ کے سنا دیں, 2 شعر ہمیں سنا دیں. وہ گلا تھوڑا سا ساتھ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی. کیا کہنے, خوبصورت نعت کو کس قدر پذیر آئی, دنیا کے طول و عرض میں ملی, ملک کے نہیں پوری دنیا میں لوگوں نے اس کے, اور ان کا کیا خلوص ہوگا, کیا کتوے بنا کے لوگوں نے لکھ کے جو ہے وہ اس کو گھروں میں لگایا ہوا ہے. اللہ کریم خالد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ الحمدللہ ان کو شرف حاصل رہا کہ ان کو جو خلافت ملی اپنے پیر خانے سے, جس آستانے سے, وہ حضور پاک کے حکم سے ملی. اللہ, یہ بڑی مستند بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. کہ اور یہ ایک اور ان کے بھائی کے توسط سے بات شیئر کروں کہ ان کے بھائی نے کہا انہیں جب ایک نعت لکھی تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے اپنی مسجد میں, اور نعت خوانوں پر ڈسکشن ہو رہی ہے شاہ صاحب. تو کسی نے کہا کہ حضور اعظم چشتی بہت بڑے نعت خواں ہیں, داتا صاحب کی مجلس میں ذکر ہو رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں اعظم چشتی بے شک اچھے نعت خواں ہیں, لیکن سرکار کو خالد پسند ہے. اللہ, یعنی کہ یہ مقبولیت اور قبولیت کا یہ عالم ہے. نعت کا جو پذیر آئی ہے نا آل اوور دا ورلڈ ہے, وہ بتا رہی ہے کہ سرکار کی مہر لگی. اور پھر ایک اور بات ان کے کلام میں ہم نے عزت انکساری دیکھی, مانگنے کا سلیقہ دیکھا, کہا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خود کوئی دے دے خیرات, خود کی محبت سے پیش کر دے, نذرانہ پیش. اور یہ ایک اور کہ یہ میں خود نہ مانگے, یہ میرا نہیں قول, یہ غفار کی بات, وہ بنائیں تو بنا کرتی ہے گنہگار کی بات. یہ خالد صاحب ہے, بنا کرتی ہے گنہگار کی بات, اور وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں. کون اس طرح سے سنتا ہے طلبگار کی بات, اور حق کے محبوب بھی ہیں, مطلوب بھی ہیں, مقصود بھی ہیں, کبھی ٹلتی نہیں احمد مختار کی بات. یہ خالد صاحب کا انداز ہے. ہم ثنا خانوں کو ضرور یاد کرتے ہیں اپنے ٹرانسمیشن کے اندر, کیونکہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. اللہ خالد صاحب, یوسف احمد صاحب, اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کہ اس میں حضرت مظفر وارثی صاحب کو شامل کر دیں. میں نے ان کے ساتھ ایک کمرے میں 10 سال کام کیا, ماشاءاللہ, وہ بھی اسٹیٹ بینک میں. ماشاءاللہ, ایسے زبردست نعت کے الفاظ کسی اور کو شاعر کو نصیب نہیں ہے. خود کو جو ان سے دوں ضرب دوں تو لگوں لا تعداد,
وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں. مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ. کیا اپنی کہتے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, سبحان بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. آمین، آمین. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, ظہوری صاحب ہوں, یوسف میمن صاحب ہوں, ذوالفقار علی حسینی صاحب ہوں, خالد محمود خالد صاحب ہوں, ذوالفقار علی حسینی صاحب کے ساتھ خالد حسنین خالد صاحب کا نام نامی, خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا نام, ظہوری صاحب, اور ظہوری صاحب کا ہم ذکر کر چکے نیازی ہیں, صاحب. اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے اعظم چشتی کا ذکر کر چکے ہیں, نیازی صاحب کی بات کر چکے ہیں. اللہ کریم سب کے حال پر اور ان کی قبر کی جو اللہ نے زندگی ان کو عطا کی ہے, اللہ اسے مزید برکت عطا فرمائے, ان کے قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. یار زندہ صحبت باقی, اللہ نگہبان.